السلام علیکم دوستو، واقعہ.com میں خوش آمدید۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں معتزلہ فرقے کو عروج حاصل ہوا۔ مامون کی تخت نشینی کے 6 سال بعد امام شافعی کا انتقال ہوا تو مسند فقہ پر امام احمد بن حنبل جلوہ فگن ہوئے۔ مامون الرشید نے وقفہ سے خلافت اسلامیہ کے تمام گورنروں کو 3 خطوط روانہ کیے۔ اس نے اپنے فرمان میں لکھا کہ خلق قرآن کے عقیدے کے مخالفت کرنے والے ناقص، مردود الشہادت، ساقط الاعتبار اور شرار امت ہے، لہذا جو سرکاری ملازم، جج صاحبان، علماء، اسکالرز اور دانشور اس عقیدے کے مخالف ہوں انہیں ملازمتوں سے فارغ کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد جو لوگ قرآن مجید کو خدا کی مخلوق ماننے کی بجائے اسے کلام اللہ کہتے تھے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ مامون الرشید نے توس میں بیٹھ کر بغداد پر توجہ مرکوز کر رکھی تھی۔ اس نے گورنر بغداد اسحاق بن ابراہیم کو جو تیسرا خط لکھا اس کی نقول تمام گورنروں کو بھجوائی گئی۔ اس فرمان میں تمام سرکاری ملازمین، اعلیٰ حکام اور ججوں کے انٹرویو لے کر ان کے جوابات خلیفہ کو ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خلیفہ نے 2 علماء بشر بن الولید اور ابراہیم بن المہدی کو قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ان دونوں علماء کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اب خلیفہ کا یہ فرمان تھا کہ باقی لوگوں سے اصرار کر کے انہیں خلق قرآن کے عقیدے کا قائل کیا جائے اور جو اپنی رائے پر قائم رہے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیر ڈال کر میرے پاس بھجوا دیا جائے۔ پوری خلافت اسلامیہ سے امام احمد حنبل سمیت 19 علماء کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر توس روانہ کر دیا گیا۔ خلیفہ کے معطوب اسیروں کا قافلہ الرقہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں خلیفہ کے انتقال کی اطلاع ملی۔ مامون الرشید کا ایک اور بھائی معتصم اس کی جگہ خلیفہ مقرر ہوا۔ خلیفہ تو بدل گیا مگر خلق قرآن کے مسئلے پر ریاستی اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر جوں کا توں برقرار رہا۔ اب نئے خلیفہ اور اس کے چیف جسٹس ابن ابی داؤد کے مد مقابل امام احمد بن حنبل رہ گئے تھے۔ نئے خلیفہ کی تخت نشینی کے ساتھ ہی امام احمد بن حنبل کو واپس بغداد بلوایا گیا۔ الرقہ سے بغداد واپس آتے ہوئے باب البستان کے مقام پر امام احمد بن حنبل کے لیے سواری لائی گئی۔ پاؤں میں بوجھل زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ کسی سہارے کے بغیر پیروں میں پڑی بیڑیوں کے ساتھ سواری پر سوار ہوں۔ امام احمد بن حنبل سوار ہونے کی کوشش میں کئی بار منہ کے بل گرتے گرتے بچے۔ آخر چاروں ناچار وہ سواری پر سوار ہو گئے اور آدھی رات کو بغداد پہنچے۔ انہیں خلیفہ کے محل میں ایک تنگ و تاریک کوٹری میں قید کر دیا گیا جہاں باہر سے ہوا کا گزر تک نہیں تھا۔ حبس زدہ کال کوٹری میں امام احمد بن حنبل ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں لیے طلوع صبح اور سرود طائران سحر کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز صبح انہیں خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل کو مروب کرنے کے لیے ان کے سامنے 2 آدمیوں کی گردنیں اڑائی گئیں۔ اس عدالت میں مدعی، استغاثہ، وکیل، عدل، عدلیہ، منصف، انصاف اور قانون ایک طرف اور تنہا 54 سالہ امام احمد حنبل دوسری طرف تھے۔ امام احمد بن حنبل ان سے کتاب اللہ اور سنت نبوی سے ایک دلیل مانگ رہے تھے مگر خلافت، عدلیہ، عدالتی معاونین اور درباری صرف اپنے موقف کو بغیر دلیل درست تسلیم کرانے پر بضد تھے۔ خلیفہ امام احمد بن حنبل کے دلائل سن کر نرم پڑنے لگا تو چیف جسٹس خلیفہ کو اشتعال دلاتے ہوئے اس کی غیرت کا ماتم کرنے لگا اور کہنے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ معتصم اپنے بھائی اور پیشرو خلیفہ امیر المومنین مامون الرشید کے مسلک سے ہٹ گیا ہے۔ 3 روز تک مقدمے کی سماعت جاری رہی۔ عدالتی بکرات برہان کاتے پیش کرنے کی بجائے فلسفیانہ مشگافیاں کرتے رہے۔ تیسرے روز جب امام احمد بن حنبل کو دربار میں لایا جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کوڑے تھے۔ دربار بھرا ہوا تھا۔ اچانک خلیفہ بھرم ہو گیا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، انہیں پکڑو، کھینچو اور ان کے بازو اکھیڑ دو۔ خلیفہ یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر کوڑے مارنے والے بلوائے گئے۔ ایک آدمی پوری طاقت سے صرف 2 کوڑے مارتا اور اس کی جگہ دوسرا کوڑا مارنے والا آ جاتا۔ ہر کوڑے کے بعد خلیفہ امام احمد بن حنبل سے خلق قرآن کے عقیدے کے بارے میں سوال ہوتا اور امام احمد بن حنبل کتاب اللہ اور سنت سے صرف ایک دلیل مانگتے۔ اس جواب پر خلیفہ جلاد کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ اس دوران امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے۔ اس حالت میں انہیں اوندے منہ گرا دیا گیا، انہیں بری طرح روندا گیا۔
امام احمد بن حنبل کو جس طرح کوڑے مارے گئے اس طرح ایک کوڑا کسی ہاتھی کو پڑ جاتا تو وہ چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ جس روز امام احمد بن حنبل کو مارا جا رہا تھا اس روز وہ روزے سے تھے۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے مارے گئے، انہیں 28 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ معتصم کے بعد اس کے بھائی واسق کے دور میں بھی یہ سلسلہ ستم چلتا رہا، مگر جب معتصم کا بیٹا متوکل خلیفہ بنا تو اس نے قرآن مجید کو مخلوق قرار دینے کے حکم پر پابندی لگا دی، اور یوں امام احمد بن حنبل کی استقامت کے سامنے معتصم، واسق اور چیف جسٹس ابن ابی داؤد تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے عہد کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ کیا۔ پھر زمانے نے اس مرد حق کے جنازے میں عجیب منظر دیکھا۔ ابن ابی حاتم محدث نے حضرت ابو ذرہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ جس زمین پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کو ناپ کر اندازہ لگایا جائے کہ کس قدر آدمی شریک تھے۔ معلوم ہوا کہ تقریباً 25 لاکھ آدمی تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔